آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند ایسے نکات جو موجودہ وقت میں جن کی ضرورت ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی ہے، کہنے والی زبان چھوٹی ہے۔ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضور نے فرمایا صدیق کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ جس پلڑے میں صدیق کا ایمان ہوگا وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک طرف پوری امت کا ایمان اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کا ایمان۔ اس لیے میں نے کہا کہ منہ چھوٹا بات بڑی، تو کسی قدر والے سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے، تو بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ کہا سایہ مصطفیٰ۔ ویسے ہمارے علماء نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، لیکن امام احمد رضا خان فرما رہے ہیں سایہ مصطفیٰ۔ تو سایہ مصطفیٰ سے مراد حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سایہ مصطفیٰ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو لے رہے ہیں کہ حضور کا سایہ تو نہ تھا لیکن ایک چیز ایسی تھی جو سائے کی طرح ہر وقت حضور کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کی رات تھی تو ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا کہ صدیق ماجرا کیا ہے، کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے میں سامنے آ جاتا ہوں، جب یہ خوف آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اسی طریقے سے دائیں بائیں آتا ہوں تاکہ پہلے صدیق پر دشمن کا وار چلے اور آپ محفوظ رہ سکے۔ تو کہا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ سیدنا صدیق اکبر کو قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر صحابہ آئے اور آ کر فیض لے کر چلے گئے، صدیق ایسے آئے کہ حضور نے پھر جانے نہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں بھی اپنے ساتھ جس کو لٹایا ہوا ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ قبر میں حضور کے مزار کے ساتھ بلا فصل جس کا مزار ہے اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جس طرح کوئی ولی لاکھ کوشش کرے، لاکھ عبادتیں کرے، ولی چاہ کر بھی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، اسی طریقے سے کوئی صحابی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ سیدنا صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ۔ اصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں کہ ہجرت کی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر نے غار میں پہنچا دیا تو کہنے لگے کہ میں آپ کے لیے دودھ لے کر آتا ہوں۔ قریب ہی ایک گڈریا اپنی بکریوں کو چلا رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اس کے ساتھ سودا کیا کہ ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو، قیمت طے کر لی تو اس نے کہا کہ لاؤ برتن میں تمہیں دودھ دو کر دیتا ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے بکری کے تھن دھو۔ بکری جب نیچے زمین پر بیٹھتی ہے تو تھنوں کے ساتھ مٹی لگ جاتی ہے، کہا کہ پہلے بکری کے تھنوں کو دھو۔ اس گڈریے نے بکری کے تھنوں کو دھویا، اس نے کہا کہ لاؤ برتن میں دودھ دو دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اب جن ہاتھوں سے تم نے اس کے تھنوں کو دھویا ہے اب اپنے ہاتھوں کو دھو۔ اس گڈریے نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر سیدنا صدیق اکبر نے برتن پر ایک باریک کپڑا لپیٹ کر اس گڈریے کو دیا تاکہ اگر کوئی مٹی کا ذرہ بھی ہو تو وہ اس سے فلٹر ہو کر اس برتن میں جائے۔ اے یار غار، آپ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دودھ نوش کس نے فرمانا ہے، یہ دودھ پینا کس نے ہے؟ یہ دودھ اس نے پینا ہے کہ کائنات میں جس جیسا صاف ستھرا کوئی نہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دودھ نوش فرمانا ہے، اس لیے اتنا اہتمام کر کے سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس دودھ کا اہتمام کیا۔ حاضرین گرامی قدر، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، استفا کہتے ہیں کہ جو پاکیزہ ہو، جو صاف ستھرا ہو، جو مزکا مصفا مجلہ ہو، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، کی سیرت میں جو سب سے پہلی چیز کہ آپ بہت نفیس الطبع انسان تھے، آپ کے اندر پاکیزگی اتنی زیادہ تھی، اسی لیے فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ استفا۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ان الصفا صفت الصدیق، ان الصفا صفت الصدیق، کہ یہ جو صفا ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صفت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی سیرت میں سب سے پہلی نمایاں چیز وہ کیا تھی؟ صفائی، ستھرائی، پاکیزہ رہنا۔